بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد نے خوب ترقی کی اور ان کی نسلیں خوب پلی پھلی، مردوں اور عورتوں سے گاؤں اور شہر بھر گئے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ زندگی ہوتی اور وہ ملک کی سیر کرتے اور ان سے کہا جاتا کہ یہ جتنے مرد و عورت تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری اولاد ہیں، تو وہ بہت تعجب کرتے اور کہتے، ارے یہ سب میری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بہت ترقی کی، بہت سے گاؤں آباد کیے، بہت سے مکانات بنائے، آرام و راحت کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے رہے اور اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ اس وقت سب کا مذہب اسلام تھا، سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کا شرک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ایک ہی جماعت تھی، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب کا رب اللہ تعالیٰ تھا، صرف اللہ ہی کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس سب میں شیطان کیسے نہ حسد کرتا، جس نے یہ بیڑا اٹھا رکھا تھا کہ وہ آدم کی اولادوں کو بھٹکائے گا، ان کو سرکشی پر آمادہ کرے گا۔ اس لیے یہ بات ان کو ایک آنکھ نہ بھائی کہ کیسے ہر وقت آدم کی اولاد برابر اللہ کی عبادت پر قائم رہے، آپس میں اخلاص و محبت کے ساتھ رہتے اور ایک ہی مذہب پر جمے رہتے۔ شیطان کو کیسے قرار آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زندگی بھر دنیا میں پھلے پھولے اور مرنے کے بعد بھی جنت میں داخل ہو اور وہ وہاں آرام و چین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور وہ اور اس کی اولاد دوزخ کا ایندھن بنے، اس میں جلے بھنے۔ یہ ناممکن ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال پھینکا اور اس پر لعنت کی۔ اب وہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ بھی نہ لے؟ ضرور لے گا۔ ان کو بہلا پھسلا کر ان سے شیطانی حرکتیں کروائے گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا تو اس کے دل کی بھڑاس نکلے گی۔ مگر یہ کیسے ہو؟ وہ تو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان کو ہرگز بھی دوزخ میں نہ جانے دے گا۔ پھر شیطان نے اپنی چالیں چلنا شروع کی۔ شیطان کی بھیانک چال۔ شیطان کو فکر ہوئی کہ کیا تدبیر کی جائے، کس طرح سے لوگوں کو بہکایا جائے، کس طرح لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے تاکہ وہ جنت میں نہ جا پائیں، دوزخ میں ہی اسی کے ساتھ رہیں۔ اسی زمانے میں وہ مقرب بارگاہ الہی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دے گا، مگر مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم کے نیچے کے طبقے میں ہوگا۔ بس پھر کیا تھا؟ راستہ صاف تھا، جو ترکیب اس نے سوچی اس میں کامیابی ہی کامیابی نظر آئی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مائل کیا جائے، ان کو شرک کی ترغیب دی جائے، بس پھر ان کا جنت میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن کیا صورت کرے کہ کون سا راستہ اختیار کرے، کس طرح لوگوں کو بہکائے، ان سے کیا کہا جائے؟ اگر ان سے کہے کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجو، ان کی عبادت کرو، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان سے اپنی مرادیں مانگو، تو لوگ اس کا استقبال مار اور گالی سے کریں گے، تمانچوں سے اس کا منہ لال کر دیں گے اور کہیں گے، خدا کی پناہ، ہم اپنے پروردگار کا شریک ٹھہرائیں، بتوں کی عبادت کریں، تو ہم کو بہکاتا ہے، تو ہی ہم کو جنت سے نکلوائے گا، اب یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری بات مان لیں گے، پھر ہم تیرے کہے پر عمل کریں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دور ہو ہم سے شیطان مردود۔ پھر شیطان نے اپنے مکر و فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ شیطان سوچتا تھا مگر کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ سوچتے سوچتے ایک دم خیال آیا کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں، ان کی جدائی ان لوگوں کو پریشان کرتی رہی۔ ان سے جا کر کہوں کہ تم اپنے بزرگوں کو جو گزر چکے ہیں اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیوں نہ ان کے مجسمے بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ، ان کو دیکھو۔ یہ سن کر وہ ضرور میرا کہا مان لیں گے۔ جب ان کو بنا لیں گے تو پھر ان کی تعظیم و تکریم پر ان کو راغب کروں گا۔
ہوتے ہوتے ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ وہ ان کو پوجنے لگیں گے، اس طرح میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جلدی سے سمجھ لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ جلدی سے ان لوگوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے فلاں اور فلاں بزرگ کیسے اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا، وہ صورت میں انسان اور سیرت میں فرشتہ تھے، وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نیک اور سچے بندے تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے، وہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا تھا، وہ جو مانگتے تھے، جو چاہتے تھے، اللہ ان کو فوراً عطا کرتا تھا، وہ جو دعا کرتے وہ کبھی رد نہ کی جاتی تھی۔ لوگوں کی باتوں سے شیطان کو تسلی ہوئی کہ وہ ان کو جلد ہی اپنی باتوں میں بہکا لے گا۔ شیطان نے بہت رنج و افسوس سے ظاہر کیا اور کہا کہ تم کو ان کی جدائی کا بہت رنج و غم ہوگا، اس کا میں اندازہ لگا سکتا ہوں، مگر کیا کریں، مجبور ہے۔ شیطان نے کہا تم ان کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا جو بات ناممکن نہ ہو اس کی آرزو کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا یہ جواب سن کر شیطان نے اپنی ترکیب فوراً سے پیش کی۔ شیطان نے کہا یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، اگر چاہو تو ان کو تم روز دیکھ سکتے ہو، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ کہا ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو مر چکے، ہماری نظروں سے غائب ہو چکے، اب ہم ان کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس پر شیطان نے جواب دیا ایک کام کرو، تم انہی کی ہم شکل تصویریں بناؤ اور پھر روز صبح و شام ان کو دیکھا کرو، اس سے تمہارا غم ہلکا ہوگا، تمہارے دلوں کو تسکین ہوگی، تم سمجھو گے کہ تم نے ان کو دیکھ لیا۔ لوگوں کو یہ ترکیب بہت مانوس لگی، انہوں نے سوچا اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اس طرح لوگ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ اس رائے کو بہت پسند کیا اور جھٹ پٹ انہی بزرگوں کی ہم شکل صورتیں بنانی شروع کر دی۔ صورتیں بناتے بناتے ڈھانچے بن گئے، مورتیاں بن گئیں۔ روز صبح و شام ان کو دیکھنے لگے، خوش ہوتے تھے اور جب دیکھتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے، ان سے بیٹھے باتیں کرتے تھے، اپنے دل کے حال بیان کرتے تھے اور ان کی عزت و تعظیم کرتے تھے، اور یہ دیکھ دیکھ کر شیطان بے حد خوش ہوتا کہ بالآخر اس کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ اس کے بعد سے پتھر کی مورتیاں بنانی شروع ہو گئیں۔ صورتیں بناتے بناتے اب پتھر کی مورتیاں بنانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے بزرگوں کی ہم شکل مورتیاں تیار ہوتی گئیں۔ ان کو اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں رکھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی نہ ہوئی، برابر اس کی عبادت کرتے رہے۔ نہ اس کی عبادت میں کوئی فرق آیا، نہ اس میں شریک ٹھہرایا۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں تو محض ان کے بزرگوں کی تصویریں ہیں۔ سب جانتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، ان سے ہمیں نہ کچھ نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، ان سے نہ ہمیں رزق مل سکتا ہے اور نہ ہی یہ کسی کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کو خالی برکت کے لیے اپنے بزرگوں کی یادگار سمجھ کر ان کی نشانی کے طور پر اپنے دل کو تسکین کی خاطر اپنے پاس رکھتے تھے، اور ان کی عزت ویسے ہی کرتے تھے جیسے اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ان کی حیات میں کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ ہمارے فلاں عزیز کی صورت ہے، یہ ہمارے فلاں عزیز کی صورت ہے۔ رفتہ رفتہ سینکڑوں کی تعداد میں مورتیاں تیار ہو گئیں اور ان کی تعظیم بڑھتی گئی۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی مرتا تو فوراً اس کی مورت بنا لی جاتی اور اس کا نام وہی رکھا جاتا جو اس آدمی کا نام ہوتا، یعنی مورتی کو اس آدمی کے نام سے پکارا جاتا۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ سفر کہ کس طرح سے مورتیاں بننا شروع ہوئیں ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے شیطان نے انسانوں کو پتھر کی پوجا کے لیے اکسایا۔ اللہ نگہبان۔